محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ ہند کی قسط، جس میں سلطان ناصر الدین محمود کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش ایک قابل، ایک دانا بادشاہ تھا، لیکن اس کے بعد جو اس کی اولاد تھی، اس کے بعد جو جانشین ہوئے، تقریباً 4 لوگ جانشین ہوئے، اور نااہلی کی وجہ سے اور صلاحیت اور قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں بدامنی پھیلنے لگی۔ فیروز شاہ بادشاہ ہوا، اس کے بعد التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ بادشاہ ہوئی، اس کے بعد معز الدین بہرام شاہ یہ بھی بادشاہ ہوا، اس کے بعد علاء الدین بن مسعود یہ بھی بادشاہ ہوا۔ لیکن بدامنی بڑھتی گئی اور بدامنی بڑھنے لگی۔ جو امرائے سلطنت تھے، جو اراکین تھے، انہوں نے ناصر الدین محمود کو تخت نشین کیا، اور ناصر الدین محمود تخت نشین ہونے کے بعد اس نے حالات پر بڑے اچھے انداز میں قابو پایا۔ اور ناصر الدین محمود کا ایک وزیر تھا غیاث الدین بلبن، اور تاریخی کتابوں میں ناصر الدین محمود کا سسر بھی لکھا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن ایک دانا اور بہت ہی قابل وزیر تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو اپنے بہت سارے اختیارات سپرد کیے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود یہ شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور شمس الدین التمش نے خود اپنے اس بچے کی تربیت فرمائی تھی اور لوگوں کی بھی تربیت فرمائی۔ شمس الدین التمش کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ تھا تو وہ بادشاہ، لیکن درویش مزاج کا بادشاہ تھا، اور فقیرانہ زندگی اور زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جس بادشاہ میں جتنی زیادہ خدا پرستی ہوتی ہے، وہ بادشاہ اتنا ہی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ اتنا ہی عدل و انصاف کا مالک ہوتا ہے۔ اور جب کسی حکمراں میں مذہب کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے یا خدا پرستی کے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ بادشاہ، وہ حکمراں لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، شر و فساد کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ وقت میں جمہوری نظام یہ ایک سب سے کامیاب نظام سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک میں یہ نظام رائج ہے۔ جہاں اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں ایک بڑی خامی اور ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں مذہب، روحانیت، ان چیزوں کا ذرا برابر بھی دخل نہیں ہے۔ جمہوری نظام کو مذہب پرستی سے اور روحانیت سے بالکل ایک علیحدہ نظام بنایا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے فوائد اور بہت سارے مقاصد جو جمہوریت کے نظام کے مقاصد کے تحت لکھے جاتے ہیں، لیکن خدا پرستی اور مذہبیت اور روحانیت سے لا تعلق کی وجہ سے وہ مقاصد صرف دستوروں میں اور کاغذات میں باقی رہ گئے ہیں، لیکن عملاً وہ مقاصد نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسلامی جو نظام حکومت ہے، یہ بالکل ایک بہت متوازن نظام حکومت ہے، جس میں ظاہر پر بھی پوری توجہ ہے، اسی طرح انسان کے باطن پر بھی پوری توجہ ہے۔ اسلامی نظام کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیاوی امور پر جہاں توجہ ہے، وہیں اخلاقی امور پر، مذہبی امور پر بھی اسلام پوری توجہ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کوئی قانون بنانے سے پہلے، کوئی قانون نافذ کرنے سے پہلے، اسلام وہ ماحول سازگار کرتا ہے۔ اسلام پہلے اس قانون کے لیے ماحول بناتا ہے۔ جب ماحول بنتا ہے پھر قانون آتا ہے۔ وہ قانون ہر ایک کے لیے آسان بھی ہوتا ہے اور من پسند بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک کے نزدیک قابل احترام ہوتا ہے۔
اور اس قانون پر عمل کروانے والی چیز مذہب بھی ہوتا ہے. گویا کہ مذہب ایک درجے میں قوت نافذہ کا کام دیتا ہے. چونکہ جمہوری نظام میں مذہب اور روحانیت کو بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے مقاصد لکھے ہوئے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان مقاصد کی تکمیل آج تک نظر نہیں آتی. اس کی واضح مثال دیکھنا ہو تو ہمارے اپنے ملک کی سیاست کی جو صورتحال ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. شاید اسی وجہ سے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کے جو مقاصد ہیں اور تحریر میں جو مقاصد لکھے گئے ہیں وہ کبھی اسلامی نظام کے بغیر، اللہ کے قانون کے بغیر وہ کبھی عملاً دنیا میں نافذ نہیں ہو سکتے. تو بہرحال سلطان ناصر الدین محمود ایک درویش طبع اور انصاف پسند بادشاہ تھا. اس کے حالات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا، اور جب کبھی دربار کا وقت ہوتا تو شاہی لباس پہن کر دربار میں آتا، اور اپنے تمام درباری معاملات انجام دینے کے بعد جب وہ اپنے خاص خانے میں جاتا، جب گھر میں جاتا تو معمولی لباس ہی زیب تن کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا. اور ناصر الدین محمود کا سب سے بڑا کارنامہ سرحد کے اطراف جو باغی امراء تھے ان کو ماتحت کرنا ہے. چونکہ ملتان کے قریب میں اور سرحدی علاقوں پر، چونکہ وہ زمانہ تاتاریوں کے، منگولوں کے عروج کا زمانہ تھا، اور منگولوں نے بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کی دھجیاں اڑا دی تھی، اور بڑے بڑے ممالک کو کھنڈرات میں بدل دیا تھا، بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. خاندان غلامان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ منگولوں سے اس ملک کی حفاظت کریں. تو سرحد کے اطراف میں جو امراء تھے وہ امراء منگولوں سے کٹ جوڑ کر کے ناصر الدین محمود کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے لگے تھے. غیاث الدین بلبن کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ناصر الدین محمود نے ان تمام کو معزول کیا اور دوسرے امراء کو وہاں متعین کیا، جس کی وجہ سے سیاسی طور پر اس ملک کو اور ناصر الدین محمود کی سلطنت کو بڑا استحکام نصیب ہوا. اور ملتان پر کچھ منگول دستوں نے حملہ کیا تو خود ناصر الدین محمود ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان تاتاریوں اور منگولوں کے تعاقب میں نکلا، لیکن وہ تاتاری میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. تو بہرحال ناصر الدین محمود نے اس ملک کی منگولوں سے اور تاتاریوں سے حفاظت فرمائی. اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ناصر الدین محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. ایک اس کا خاص مصاحب، خاص دوست تھا جس کا نام محمد تاج الدین یا تاج الدین محمد تھا، اور سلطان ہر وقت صرف محمد کہہ کر اپنے اس دوست کو مخاطب کرتے تھے. ایک مرتبہ سلطان نے محمد کے بجائے صرف تاج الدین کہا، تاج الدین کے ذریعے مخاطب کیا، تو اس دوست نے کہا، وہ دوست 3 دن تک سلطان ناصر الدین کے دربار میں نہیں آیا. تو سلطان ناصر الدین کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارا خاص مصاحب کیوں نہیں آیا. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ خاص دوست اس بات پر رنجیدہ تھا کہ اب تک ہر وقت مجھے سلطان محمد کے نام سے پکارتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج کیا مجھ سے ناراض ہیں کہ محمد کے بجائے انہوں نے صرف تاج الدین کہا؟ تو ناصر الدین محمود نے کہا کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو باوضو رہتا ہوں. جس وقت میں نے آپ کو بلایا اس وقت وضو سے نہیں تھا، لہذا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے لوں. تقریباً 2 سال بیمار رہا، 1263 میں بیمار ہوا، اور 2 سال کے بعد 1265 میں ناصر الدین محمود کا انتقال ہوا. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ناصر الدین محمود کے بعد امراء سلطنت کے اتفاق سے غیاث الدین بلبن حکمراں بنایا گیا، اور غیاث الدین بلبن خاندان غلامان کا ایک بڑا اچھا
اور ایک عظیم فرمانروا اور ایک عظیم سلطان ثابت ہوا ہے۔ اسی پر رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔